فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوئم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 30۔ کتاب کے صفحہ 454 نمبر پہ آپ سے اجازت چاہی تھی پچھلی نشست میں، اور یہی آدھا صفحہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے اگلا پیج 455 اور اس سے آگے چلتے رہیں گے۔ سب سے پہلے اب یہاں پر ہیڈنگ ہے جو کہ میں نے آپ کو لاسٹ نشست میں بتائی تھی کہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ بنت امام حسین علیہ السلام کی مصیبت، اور بریکٹ میں لکھا تھا کہ جس کی دردناک شہادت شام میں ہوئی۔ آئیے یہ بریکٹ کلوز ہو گیا، تفصیلات جانتے ہیں۔ امام مظلوم حسین علیہ السلام کی بیٹی کے بارے میں مشہور محدث شیخ عباس قمی اس طرح لکھتے ہیں کہ کامل بہائی کتاب الحاویہ سے نقل کرتے ہیں کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستورات اپنے بچوں سے ان کے والد کی شہادت چھپاتی تھیں، اور وہ انہیں کہتی تھیں کہ تمہارے والد مسافرت پر ہیں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل نہ ٹوٹیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا کہ یزید نے اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے محل کے ساتھ ایک خستہ حال زندان میں قید کر دیا۔ اس خستہ حال زندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس وقت معاویہ نے ایک پرشکو محل تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو محل کی طرز تعمیر و تزئین اور آرائش کے لیے اسے ارد گرد کے مکانات بھی لوگوں سے خریدنے پڑے، لیکن ایک بوڑھی عورت نے جس کا اس کے نواح میں ایک خستہ سا گھر تھا اسے بیچنے سے انکار کر دیا۔ معاویہ نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر زبردستی کرنا چاہی، لیکن عمرو عاص اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا کہ یہ کام نہ کرو تاکہ نوشیرواں کی طرح تمہاری عدالت مشہور ہو جائے کہ جس نے اپنے ایوان کو ناقص حالت میں ہی تعمیر ہونے دیا تھا اور کسی سے اس کے سر کی چھت نہ چھینی اور کسی کو بھی ناراض نہ ہونے دیا۔ چنانچہ معاویہ نے اپنے مصاحبوں اور قریبیوں کے سمجھانے پر اس بوڑھی عورت کے گھر کو گرانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور یزید کا محل تعمیر ہو گیا، اور یہ خرابہ اسی حالت میں اس پرشکوہ محل کے قریب باقی رہا۔ حوالہ ہے بمطابق سفریہ سواد فیرے یہ ہے 3 جلد 3 صفحہ نمبر 42۔ اس کے بعد لکھا ہے بریکٹ میں عوالم العلوم، اور دیگر دوسری کتب میں روایت بیان ہوئی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک چھوٹی بچی تھی، اس کا نام ایک قول کے مطابق رقیہ تھا، اور عمر شریف قریب 3 یا 4 سال تھی۔ امام علی مقام علیہ السلام اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ اپنے مظلوم بابا کی شہادت کے بعد دن رات گریا کرتی تھیں۔ اس کے گریے سے اہل بیت علیہ السلام کے دل جو ہزارہا صدمات سے پہلے ہی زخمی تھے اور بھی زخمی ہو جاتے تھے۔ شام میں درپیش مصائب میں سے ایک مصیبت اس بچی حضرت رقیہ خاتون جو امام مظلوم علیہ السلام کو بہت پیاری تھی اس کی شہادت تھی۔ سید الشہداء علیہ السلام کی چھوٹی بچی نے ایک رات خواب دیکھا اور ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ وہ پریشان خواب سے بیدار ہو کر اس قدر خوف زدہ تھی کہ تمام اہل بیت علیہ السلام اس کی اس حالت سے پریشان ہو گئے اور پوچھا کہ وہ اتنی خوف زدہ اور حیران و پریشان کیوں ہے۔ حضرت رقیہ نے کہا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ تو میرے بابا کہاں ہیں؟ میں نے ابھی ان کو دیکھا ہے۔ امام مظلوم علیہ السلام کی اس مظلومہ لاڈلی بیٹی کے اس کلام نے تمام بیبیوں کے زخموں کو ہرا کر دیا۔
اور سب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ جب آہ و فغاں اور رونے کی صدائیں بلند ہوئیں تو یزید نیند سے بیدار ہو گیا اور اس نے پوچھا کیا وجہ ہے، یہ شور و غل اور رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ محل کے دربانوں کو تحقیق کے لیے زندان بھیجا گیا۔ جب زندان کو پورے واقعے کا پتہ چلا جب یزید کو پورے واقعے کا پتہ چلا تو یزید نے حکم دیا کہ اس بچی کے باپ کا سر بچی کے پاس لے جایا جائے۔ امام مظلوم علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو معصومہ سلام اللہ علیہ کے پاس لے جایا گیا تو اس بچی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے بابا کا سر ہے۔ تو حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ ڈر گئیں اور چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا، اور اس سانحے کے بعد آپ شدید بیمار ہو گئیں۔ چند دن کے بعد بچی اپنے بابا کے ہجر و فراق میں رو رو کر ابدی نیند سو گئی۔ کتاب نفس المحموم میں مرقوم ہے کہ اس روایت کو دیگر کتب میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بعض کتابوں میں منقول ہے کہ سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر اوپر ایک رومال ڈالا گیا اور اس بچی کے سامنے رکھ دیا گیا۔ بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے رومال کو ہٹایا اور کہا کہ یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تیرے بابا کا سر ہے۔ بی بی نے سر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور شدت غم میں گریہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اے بابا جان آپ کو کس نے آپ کے خون سے رنگین کر دیا؟ اے بابا جان آپ کی گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ اے بابا کس نے مجھے بچپن میں یتیم کر دیا؟ اے بابا بغیر باپ کی بیٹی کس کے سائے میں پروان چڑھے گی؟ اے بابا کاش میری آنکھیں نہ ہوتی اور میں یہ منظر نہ دیکھتی۔ اے بابا کاش میں خاک کا تکیہ بنا کر سر رکھتی اور آپ کی ریش مبارک کو خون سے خضاب زدہ نہ دیکھتی۔ حوالہ ہے کتاب منتخب تریحی اور معالی السبتین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171-70۔ ہم کتاب کے پیج 457 پر آئے ہیں۔ یہاں پر پڑھتے ہیں، لکھا ہے شاعر نے اسیران اہل بیت علیہ السلام کے زخمی کلیجوں سے نکلنے والے جگر سوز بین اپنے دکھ بھرے اشعار میں بیان کیے ہیں، اور شام کے زندان کی عکاسی کچھ اس طرح کی ہے۔ سامعین یہ فارسی میں ہے اور اس کو اب یہ پورے صفحے پر ہے، اس کے بعد ترجمہ ہے اگلے صفحے پہ، آئیے پڑھتے۔ اے سردار و سالار اسلام، آپ کے قتل سے میرا روز روشن شام کی طرح تاریک ہو گیا۔ بابا جان تمہارے بعد ہم نے بہت تکالیف برداشت کی، جنگلوں اور صحراؤں میں پھرائی گئیں۔ کوفی اور شامی کہتے تھے کہ ہم دین اسلام سے خارج ہیں۔ اے شاہ یگانہ، تازیانوں میں ہمارا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ نیزوں کی چوبوں اور تماچوں سے میرا بدن آسمان کی طرح نیلا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام بتائیں کہ آپ کا سر بدن سے کس نے جدا کیا اور مجھے در بدر کس نے رلایا؟ بچی یہی کہہ رہی تھی کہ گود میں حسین علیہ السلام کا سر تھا کہ اچانک خاموش ہو گئی۔ بچی کی روح اس جہان سے جنت کی طرف پرواز کر گئی اور اس نے آغوش بطول کو اپنا آشیانہ بنایا۔ اس غم سے اہل بیت علیہ السلام کا یہ حال ہو گیا کہ کربلا جیسا غم دوبارہ نمودار ہو گیا۔ اب یہاں پہ کچھ اور چند اشعار ہیں فارسی کے، ساتھ ہی ترجمہ کہ پھوپھی جان آؤ کہ گم شدہ مل گیا ہے اور مصیبت کا حصہ ہمارے لیے نہ ختم ہونے والی رات بن چکا ہے۔ آؤ دیکھو رقیہ کی شام سحر میں تبدیل ہو گئی ہے اور باب رقیہ سفر سے واپس لوٹا ہے۔ بابا جان میں آپ علیہ السلام کے نورانی چہرے پر قربان جاؤں، کس نے آپ کی پیشانی پر سنگ جفا مارا؟ اے خوشبو کے پھول تجھے کس نے شاخ سے توڑا اور کس تلوار نے تیرے گلے کی رگیں کاٹیں؟ چونکہ میں اس قافلے کے پیچھے دوڑتی رہی اس لیے میرے پاؤں راستے کی سختی سے پر آبلہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد انورٹڈ کاما ہے، لکھا ہے یزید کے حکم پر رقیہ کے پیکر پاک کو غسل اور کفن دے کر سپرد خاک کر دیا گیا۔ شاعر جودی خراسانی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زبان حال سے غسل دینے والی کو خطاب کر کے کہتا ہے، یہ فارسی میں ہم ترجمہ پڑھیں۔ اے غسالہ تمہارے لیے اس کو غسل دینا مشکل ہے، خدا کے واسطے اس کم سن کو غسل دو
تو یہ خیال مت کرنا کہ یہ اہل روم یا اہل تاتار سے ہے، شہنشاہ عالمین کے سینے کا سرور اور چین ہے، یہ مظلومہ رقیہ بنت حسین علیہ السلام ہے۔ یہ مت کہو کہ اس کا چہرہ بجلی کی طرح سرخ کیوں ہے، یہ تو صحرائے کربلا کی ستم رسیدہ ہے۔ مت پوچھو کہ اس کے پیر اتنے زخمی کیوں ہیں، یہ رات کی تاریکیوں میں کانٹوں پر دوڑتی رہی ہے۔ یہ جو بچی کے شانوں پر زخم ہیں، یہ نیزے کی انی، چوب اور تازیانے کے زخم ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آگے ہیں پیج 460 پر اور پیج 461 اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شام سے رہائی۔ لکھا ہے ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، زینب سلام اللہ علیہا کے خطاب عالیہ، خطبات امام سجاد علیہ السلام اور دوسرے واقعات نے لوگوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ لوگ اصل واقعے کو سمجھ چکے تھے، لہٰذا یزید کو خوف دامن گیر ہوا کہ لوگ کہیں شور برپا نہ کر دیں۔ اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور لوگوں کو حقیقت سے غافل رکھنے کے لیے پریشانی کا اظہار کیا اس نے ابن زیاد پر لعنت کی اور اسے قاتل کے نام سے یاد کرنے لگا۔ دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگا اور اس نے سوگوار خاندان کو اجازت دے دی کہ وہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے دوسرے شہداء کی یاد میں دمشق میں عزاداری برپا کرے۔ دراصل وہ لوگوں کی بغاوت سے خائف تھا۔ حالات اس قدر بدل چکے تھے کہ اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام میں رکنا یزید کے لیے باعث خطرہ تھا۔ یزید بخوبی جان چکا تھا کہ اگر کچھ عرصے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے قیدی شام میں رہ گئے تو لوگوں کی ہمدردیاں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں گی اور اس کا زندہ رہنا محال ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کو شام سے رہا کر دے اور انہیں جلد از جلد مدینہ پہنچایا جائے۔ پس اہل بیت علیہ السلام کو بلایا، معذرت کی اور لوٹا ہوا سامان واپس کیا اور حکم دیا کہ اونٹ لائے جائیں۔ اونٹوں پر کجاوے اور محمل سجائے گئے اور محملوں پر پردے لگائے گئے اور ایک سردار لشکر کو بلایا اور 500 نفر اس کو دیے اور حکم دیا کہ اہل بیت علیہ السلام کو بڑے احترام کے ساتھ مدینہ پہنچاؤ۔ ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ یزید نے اپنی شقاوت کا مظاہرہ کیا اور ظلم روا رکھے، لیکن جب شامیوں کو حقائق کا علم ہوا کہ یہ باغی نہیں بلکہ خانوادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو یزید نے بغاوت کے خوف سے اہل بیت علیہ السلام کو شام میں قیدی رکھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ لہٰذا اس نے اہل بیت علیہ السلام کے واپس مدینہ جانے کے لیے انہیں سواریاں دے کر اور دیگر انتظامات کے ساتھ نعمان بن بشیر انصاری کو 500 سپاہی دے کر سفارش کی کہ ان کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دو۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ جب یزید اہل بیت علیہ السلام کے سفر کے انتظامات سے فارغ ہوا اور سفر شروع ہونے سے پہلے حضرت سید سجاد علیہ السلام کو بلایا اور ان سے علیحدگی میں ملاقات کی اور کہا کہ یہ ظلم عبید اللہ بن زیاد نے کیا ہے، خدا اس پر لعنت کرے۔ اب میری خواہش ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد تمہاری جو بھی ضرورت ہو وہ مجھے مدینے سے لکھ بھیجنا تاکہ تمہاری حاجات پوری کی جا سکیں۔ نعمان بن بشیر آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے، میں نے اسے تمہارے احترام کی سفارش کر دی ہے۔ یزید بولتا رہا اور سید سجاد علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جب ستم رسیدہ اہل بیت علیہ السلام کی بیوگان اور مستورات کا قافلہ روانہ ہوا تو گریہ ازاری کی صدائیں بلند ہوئیں، کیونکہ مدینے سے روانہ ہوتے وقت کا وہ سماں یاد آ گیا جب سید الشہداء علیہ السلام بھی تھے، عباس علیہ السلام و علی اکبر علیہ السلام بھی تھے، 18 بنی ہاشم کے شہزادے۔ لیکن یہ سفر کیسا تھا کہ اب ان جوانوں اور امام علی مقام علیہ السلام کے بغیر اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں جا رہے تھے۔ کس قدر غربت، مظلومیت کے ساتھ غموں اور مصیبتوں کو جھیل کر جا رہے تھے۔ انہیں مدینے سے روانگی یاد آتی تھی۔ اس وقت کتنے شان و شوکت سے چلے تھے جنہوں نے نبوت اور امامت کے پردوں میں پرورش پائی۔ ان کے چہروں کو سورج اور چاند تک نہ دیکھا تھا اور
اور نامحرموں نے ان کی آواز تک نہ سنی تھی۔ اب جگر سوختہ اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ واپس جا رہا تھا، جن کے دل اپنے پیاروں کی جدائی میں زخمی تھے۔ جوانوں کی شہادت کا غم دلوں میں لے کر خاندان عصمت کی عورتیں روتی آنکھوں کے ساتھ محملوں میں بیٹھ گئیں۔ شامی عورتیں جو محبات اہل بیت علیہ السلام تھیں الوداع کے لیے آئیں، کچھ اپنے مکانوں کی چھتوں سے انہیں الوداع کر رہی تھیں اور گریہ وزاری کر رہی تھیں۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو حضرت ام المصائب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا سر محمل سے نکالا اور رو کر فرمایا: اے شامی عورتوں، میں ایک امانت اس زندان شام کے خرابہ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس کی قبر کی حفاظت کرنا اور اس کی زیارت کرنا اور چراغ بھی جلائے رکھنا اور قبر پر پانی بھی ضرور چھڑکتے رہنا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 462 پر آ گئے ہیں اور 463 بھی پڑھیں گے ساتھ میں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب کاروان آل اطہار علیہ السلام شام سے باہر آیا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور دوسرے قافلے والے حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی یاد میں کھو گئے اور انہیں رقیہ بنت الحسین علیہ السلام کی یاد ستانے لگی۔ اس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان عورتوں سے کہ جو محبات اہل بیت علیہ السلام تھیں اور گریہ و ماتم کر رہی تھیں، ان سے فرمایا کہ اے بیبیوں، ہم تم سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی بچی تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم اس شہر میں مسافر تھے، تم اس بچی کی قبر کے پاس جاتے رہنا اور کبھی اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور دوسرے قافلے والوں کو جب تک شام کے در و بام نظر آتے رہے، امام مظلوم علیہ السلام کی اس چھوٹی بچی رقیہ کی یاد میں آنسو بہاتے رہے۔ یہ امام مظلوم علیہ السلام کی ستم دیدہ بچی ہے کہ کاروان کے شام میں داخل ہوتے وقت بلبل اہل بیت علیہ السلام تھی۔ یہ ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کرتی رہتی تھی، لیکن اب خاموش تھی۔ جو زندان شام میں اکثر شام کے وقت پرندوں کو اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر حضرت سید سجاد علیہ السلام سے پوچھا کرتی تھی: بھیا، یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سید سجاد علیہ السلام فرماتے تھے: یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا رو کر کہتی تھی: بھیا، پرندوں کے گھر ہیں، کیا ہمارا کوئی گھر نہیں؟ سید سجاد علیہ السلام بہن کے آنسو پوچھتے اور فرماتے تھے: ہے ہمارا گھر بھی۔ حضرت رقیہ پوچھتی تھیں: بھیا، اگر ہمارا گھر ہے تو ہم کب جائیں گے اپنے گھر؟ تو گھر واپس جانے کی حسرت میں دل میں لے کر یہ مظلومہ بچی شام کے زندان میں ابدی نیند سو گئی اور کاروان آل اطہار علیہ السلام سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی۔ حسینی قافلہ ہزاروں غموں اور پریشانیوں اور دکھوں کے ساتھ شام کے شہر بے وفا سے باہر نکلا اور مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رواں دواں ہوا، جبکہ مصائب و آلام کی شدت نے ان کی کمروں کو خمیدہ کر دیا تھا اور کاروان اہل بیت علیہ السلام کے ہر فرد کو رنجیدہ خاطر کر دیا تھا۔ اب آ گیا ہے اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ جب کارواں کربلا کی راہ پر پہنچا۔ یہاں پر یہ ہیڈنگ ہے، پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے: جب کاروان نے شام سے حرکت کی تو نعمان بن بشیر نے نہایت احترام کے ساتھ قافلے کو آہستہ آہستہ آگے بڑھایا۔ جہاں اہل بیت علیہ السلام نے کہا وہاں اقامت کی اور اہل بیت علیہ السلام نے روانہ ہونے کی اجازت دی تو روانہ ہوئے۔ یوں ہی سفر جاری رہا۔ نعمان کے سپاہی آگے آگے چلتے تھے یا قافلے کے پیچھے پیچھے۔ جب کاروان نے شام سے حرکت کی تھی تو اس ارادے سے کہ وہ مدینے کی طرف جائیں گے، لیکن چلتے چلتے قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے دو راستے نکلتے تھے۔ ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا تھا اور دوسرا راستہ مدینے کی طرف جاتا تھا۔ جو ہی کربلا کی طرف نگاہیں اٹھیں، سارے کاروان میں گریہ وزاری اور ماتم شروع ہو گیا۔ اہل بیت علیہ السلام کی ستم دیدہ مستورات کے دل اپنے شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے تڑپنے لگے اور انہوں نے قافلے کے رہنما نعمان بن بشیر سے کہا: خدا کا واسطہ ہمیں کربلا کے راستے سے لے جاؤ کہ اپنے عزیزوں کی قبروں کی زیارت کر لیں، اور جو اس سفر میں ہمارے اوپر مصائب ٹوٹے ہیں وہ بھی قبر امام علیہ السلام پر بیان کر لیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ جب کارواں
دوراہے پر پہنچا تو امام مظلوم علیہ السلام کی بچی اپنے محمل پر سو گئی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ تربت حسین علیہ السلام کی خوشبو اس کے مشام میں پہنچی اور اس نے آنکھیں کھولی اور اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور ان سے اپنے خواب کے بارے میں بات کی، جس کا مضمون و مفہوم جوزی خراسانی کے اشعار میں کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ اشعار پڑھنے کے لیے ہم پیج 464 پہ آ گئے ہیں، ترجمہ پڑھیں گے کیونکہ یہ فارسی ہے، اور ساتھ ہی پیج 465 ترجمہ۔ میرے بابا کے کوچے کی جان فضا خوشبو آ رہی ہے جس سے میرے مشام میں تازگی آ گئی ہے۔ پھوپھی جان، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کربلا نزدیک ہے، خالص کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے پھوپھی جان، میرے کانوں میں اس صحرا سے قبر کے گہوارے سے علی اصغر علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے۔ ناقے کی مہار کو دوڑ کر پکڑو کہ لیلا کے استقبال کو علی اکبر آیا ہے۔ اے صبا، حسین علیہ السلام سے کہو کہ شام سے غمزدہ زینب آئی ہے۔ حوالہ ہے، نوٹ کیجئے، تذکرۃ الشہداء صفحہ نمبر 438۔ پھر لکھا ہے کہ روایت میں ہے کہ رہنما نے کارواں کو کربلا کے راستے پر جانے کا حکم دیا۔ جوں کربلا نزدیک آ رہی تھی، بیبیوں کی گریہ زاری اور نہو فغاں سے فضائیں گونج اٹھیں۔ بیبیاں فرط غم اور فرط محبت میں نڈھال ہوئی جا رہی تھیں۔ جب ان کے مسام میں تربت حسین علیہ السلام کی خوشبو پہنچی تو شدت غم میں ماتم کرنے لگی اور مرثیہ پڑھنے لگی۔ جب کاروان اہل بیت علیہ السلام کربلا کے میدان میں داخل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری، بنی ہاشم علیہ السلام کی ایک جماعت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ کی قبر اطہر کے ارد گرد موجود ہیں۔ پس وہ سب کے سب سرزمین کربلا پر جمع تھے اور آہو بکا، گریہ و زاری اور ماتم و نوحہ خوانی کرنے میں مشغول تھے۔ کربلا کے اکناف و اطراف سے عورتیں جمع ہو گئیں جو عزاداری امام مظلوم علیہ السلام کرنے میں شریک تھیں اور 3 دن تک مسلسل صف ماتم پر عزاداری کرتی رہیں۔ ترجمہ، کتاب لہوف صفحہ نمبر 196۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب الدمۃ الثاقبہ میں منقول ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے شدت غم سے اپنے گریبان کو پارا پارا کیا اور دل فگار صدا سے فرمایا، ہائے میرے بھیا، ہائے میرے حسین، ہائے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے چین، اے مکہ و منا کے فرزند، اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کے فرزند ارجمند۔ حضرت زینب یہ کہتی اپنے بھائی کی قبر کے نزدیک گئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ آپ کے گرد تمام غمزدہ خواتین اکٹھی ہو گئیں۔ انہوں نے گریہ اور ماتم کیا اور آپ سلام اللہ علیہ کو ہوش دلانے کی کوشش کی۔ جب آپ کے چہرے پر پانی چھڑکا تو آپ ہوش میں آ گئیں، مگر دیگر خواتین شدت غم میں سخت گریہ کرنے سے بے ہوش ہو گئیں۔ ان میں ایک فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ بھی تھیں جو حسن مثنیٰ کی زوجہ تھیں۔ کربلا میں ان مصیبت زدہ بیبیوں کی عجب حالت تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ مسلسل گریہ کناں تھیں اور بین کر رہی تھیں اور قبر اطہر سے لپٹے ہوئے فرما رہی تھیں، اے بھائی، آپ علیہ السلام کے بعد میں نے بہت دکھ دیکھے، ہمیں شہر بہ شہر اور کوچہ بہ کوچہ پھرایا گیا۔ مجھے خود پر تو اس قدر حوصلے اور صبر کی امید نہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے بغیر کربلا سے شام تک پہنچ سکوں گی، لیکن خدا نے حوصلہ دیا۔ کربلا کے بعد جب پہلی دفعہ کوفے میں آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر نظر پڑی تو میں فرط غم سے اپنی پیشانی کو محمل کی لکڑی پر میں نے دے مارا، اور بھائی آپ علیہ السلام کی بہنوں، بیٹیوں اور بیبیوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر اور ننگے پاؤں پھرایا گیا، اور ہم نے نامحرموں کی موجودگی کے سبب سر کو شرم سے جھکا لیا۔ جب یزید لعین کے دربار میں بازو بندھے ہوئے پیش ہوئی تو خدا سے کئی مرتبہ موت مانگی، لیکن ان دکھوں کے باوجود میں اس بات پر مطمئن رہی کہ میں آپ علیہ السلام کو تو کھو چکی تھی، مگر آپ کی جدائی کا غم میرا سرمایہ حیات ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ ایک قول کے مطابق
امام مظلوم علیہ السلام کی باوفا زوجہ حضرت رباب سلام اللہ علیہ، مادر حضرت سکینہ اور علی اصغر علیہ السلام 1 سال تک امام علیہ السلام کی قبر پر رہیں اور شب و روز امام علیہ السلام کی مصیبتوں، دکھوں اور غموں کو یاد کر کے روتی رہیں۔ آپ دھوپ اور صحرا کی گرمی میں بیٹھ کر روتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ پورا سال کبھی اور کسی وقت بھی دھوپ سے سائے میں نہ آئیں۔ آپ کی آنکھیں یاد حسین علیہ السلام میں ہمیشہ چھلکتی رہتی تھی اور آپ شب و روز بین کرتے ہوئے کہتی تھیں، میرے سرتاج کو ظالموں نے سورج کی حدت میں کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بڑی بے دردی سے پیاسا ذبح کیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، معالی السبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197 اور 198، ترجمہ نفس المحموم صفحہ نمبر 274۔ ابو مخنف سے منقول ہے، کتاب ابو مخنف سے منقول ہے کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ میدان کربلا میں داخل ہوا تو ان کے زخم تازہ ہو گئے۔ انہوں نے شدت غم سے اپنے گریبانوں کو چاک کیا اور اپنے بالوں کو کھول دیا، اپنے دلوں میں پوشیدہ زخموں کو آشکار کیا اور چند روز شہدائے کربلا کی قبروں پر عزاداری اور نوحہ خوانی کرتے رہے۔ حوالہ ہے مقتل الحسین ابو مخنف صفحہ نمبر 201۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت زدہ خواتین ان اشعار میں مرثیہ پڑھتی رہتی تھیں۔ یہ اشعار عربی کے ہیں، اس کا ترجمہ ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، یہی وہ مقام تھا کہ جہاں ہم نے چمکتا ہوا چاند وجود حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کھویا، جس کے وجود نور سے بھٹکے ہوئے لوگ زیادہ ہدایت پاتے ہیں اور تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ اسی مقام پر ہم نے اپنی جان اور نسیم دل انگیز کو اپنے ہاتھ سے کھویا، جو سرسبز خوشبودار برگ یعنی زیتون اور انجیر کا ذکر قرآن میں ہوا ہے۔ اسی جگہ حسین علیہ السلام کے سر کو شمر کی تلوار سے جدا کیا گیا۔ اسی جگہ پر حسین علیہ السلام کی پیشانی کو زمین پر رکھا گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو عاشورے کی کڑکتی دھوپ میں شہید کیا گیا اور یزیدیوں نے انہیں خیموں میں پانی نہ لانے دیا۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں دشمنوں نے امام علی مقام علیہ السلام کے 6 مہینے کے لال حضرت علی اصغر علیہ السلام کو 3 پھلوں والے تیر سے شہید کیا اور شیرخوار بچے پر بھی رحم نہ کیا۔ یہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرزندوں نے اپنے سروں کو خون سے رنگین کیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عقیل علیہ السلام کے فرزندوں کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے خیموں کو لوٹا گیا اور پھر انہیں جلایا گیا اور ہمارے مال کو لوٹ کر خائنوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ظلم و ستم کی تلواروں سے شانوں کو جدا کیا گیا کہ روح بہشت کی طرف پرواز کر گئی، کیونکہ ان کے سر خدا کے سامنے جھکتے تھے اور وہ حاجت مندوں کی مدد کرتے تھے اور راہ خدا میں خرچ کرتے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کتاب تذکرۃ الشہداء صفحہ نمبر 439 اور معالی السبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199۔ بیویوں اور یتیم بچوں کی سسکیوں کو ایک شاعر نے فارسی زبان میں قلم بند کیا ہے۔ ہم انہیں ذیل میں درج کر رہے ہیں تاکہ ہمارے قارئین بھی اس عظیم ثواب میں شریک ہو کر شریکت الحسین سلام اللہ علیہ کو پرسہ دیں۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، افسوس کہ ہم مونس و غمخوار کے بغیر رہ گئے، ہمارے عزیز چلے گئے اور ہم غم سے نڈھال ہیں۔ وہ آزاد ہو گئے ہیں اور ہم اس ہلاک کر دینے والی آزمائش میں گرفتار ہیں۔ وہ خاک میں سو گئے اور ہم سے اپنا منہ چھپا لیا۔ افسوس کہ حسرت دیدار پوری نہ ہو سکی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے، جودی خراسانی نے شریکت الحسین سلام اللہ علیہ حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کی زبان سے کہا ہے۔ یہاں پر فارسی میں ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اے بھائی، آپ علیہ السلام کے بعد کون کون سے دکھ میں نے نہ دیکھے،
کون سا شہر رہ گیا کہ جس میں نہ پھرائی گئی، اور کون سا کوچہ رہ گیا جو میں نے نہ دیکھا۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ میں اس قدر سخت مصائب برداشت کر سکوں گی۔ میں آپ علیہ السلام کے بغیر مصائب و بلا جھیلتی ہوئی زندان شام تک گئی۔ جب 14ویں کے چاند سے تیرے چہرے کو نیزے پر دیکھتی ہوں تو میں آپ علیہ السلام کی مصیبت پہلی کے چاند کی طرح مجھے خمیدہ کر دیتی ہے۔ میں محمل کی چوب پر اپنا سر مارتی ہوں اور اس وقت کو یاد کرتی ہوں جب خولی کے نیزے کی نوک پر آپ علیہ السلام کے چاند سے سر کو دیکھا تھا۔ دشمنوں کے نیزوں اور تازیانوں برچھیوں کو دیکھ کر میں اپنی زندگی سے نا امید ہو گئی ہوں۔ میں نے شام کے کوچہ و بازار میں ننگے سر ننگے پاؤں شامیوں سے شرم کی وجہ سے اپنا سر جھکا لیا۔ جب میں یزید کے دربار میں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ داخل ہوئی تو میں نے 1000 مرتبہ خدا سے اپنی موت کی دعا مانگی۔ اب تک میرے پاؤں پر آبلوں کے نشان باقی ہیں۔ میں ان کے ظلم سے شام کے راستوں پر ننگے پاؤں دوڑتی رہی ہوں، لیکن میں ان تمام غموں کے باوجود اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اے نیک لوگوں کے سردار، میں نے نقد جاں دے کر آپ علیہ السلام کا غم خریدا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس کے بعد یہاں پر پروفیسر سید ذل صادق زیدی کے اردو کے اشعار ہیں، یہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ عظمت زینب دلگیر بیاں ہو کیسے، عظمت زینب دلگیر بیاں ہو کیسے، بوئے گل پے کرے تنویر بیاں ہو کیسے، وہ ہما گیری تاثیر بیاں ہو کیسے، شوکت و خوبی تقریر بیاں ہو کیسے، زن و اطفال کو منہ اشکوں سے دھوتے دیکھا، جن کے پتھر تھے کلیجے انہیں روتے دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور پھر لکھا ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام کا سر اقدس کہاں دفن ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام کا سر کہاں دفن ہے۔ سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرہ میں 5 قول ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام کا سر مبارک آپ علیہ السلام کی قبر کے پہلو میں دفن ہے۔ نمبر 2، دمشق میں دفن ہے۔ نمبر 3، قاہرہ میں دفن ہے۔ نمبر 4، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی قبر اطہر کے نزدیک دفن ہے۔ اور نمبر 5 کہ کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام کی قبر کے نزدیک دفن ہے۔ لیکن شیعہ علماء نے ان مذکورہ بالا قوال میں سے ایک قول کو قبول کیا ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام کے سر کو حضرت سید سجاد علیہ السلام کربلا واپس لائے تھے، اور آپ علیہ السلام نے امام علیہ السلام کی قبر کے ساتھ سپرد خاک کیا۔ اب یہاں لکھا ہے کہ صاحب معالی السبتین نے لکھا ہے کہ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہدائے کربلا کے سروں کو امام سجاد علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی کربلا لائے، اور ہر شہید کے سر کو اس کے بدن کے ساتھ ہی دفن کیا۔ علامہ مجلسی سے منقول ہے کہ ہمارے علماء کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بدن اطہر اور سر اقدس کو ایک جگہ پر دفن کیا گیا ہے، اور شیعہ علماء کا بھی عمل بھی اسی اساس پر استوار ہے۔ صاحب تاریخ حبیب السیر لکھتے ہیں کہ یزید نے شہداء کے سروں کو حضرت سید سجاد علیہ السلام کے سپرد کر دیا تھا، اور امام علیہ السلام 20 صفر یعنی کہ 40 کے روز ان سروں کو کربلا لائے اور ان کے جسموں کے ساتھ دفن کر دیا۔ کاروان اہل بیت علیہ السلام نے مراسم عزاداری ادا کرنے کے بعد مدینے کا رخ کیا۔ جب حبیب السیر کے مصنف نے مدینے کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ سر مکرم کی تدفین کے بارے میں صحیح ترین روایت یہی ہے۔ ہم یہاں پر بریکٹ میں حوالہ لکھا ہے، حبیب السیر جلد 2 صفحہ نمبر 60۔ اس روایت کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے تینوں مطالبوں کو قبول کر لیا گیا۔ جب یزید نے کاروان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام سے مدینے کی طرف روانہ کرنا چاہا تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوٹے ہوئے تبرکات کو لا کر سردار کاروان کے سپرد کیا گیا۔ پھر انہوں نے اونٹوں کے کجاوے
آراستہ کیے اور ریشمی دسترخوان بچھائے گئے، اور یزید نے کافی سارا مال رکھ کر حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ سے کہا کہ آپ سلام اللہ علیہ ان اموال کو اس مصیبت و رنج کے بدلے قبول کر لیں جو آپ علیہ السلام کو پہنچی ہے۔ یزید نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے اہل بیت علیہ السلام کو ممنون کرنا چاہا اور اس مکر و فریب کا سہارا لے کر شہیدوں کے پاک خون کی اہمیت کو کم کرنا چاہا۔ حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ آخر علی مرتضیٰ علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور انہیں ذہنی بیداری، عقل مندی اور جرت ورثے میں ملی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے رخ یزید کی طرف کیا اور فرمایا کہ اے یزید، تو کس قدر بے شرم اور بے حیا ہے، تو نے میرے بھائی اور خاندان کے دوسرے افراد کو قتل کیا اور ان کے بدلے تو چاہتا ہے کہ ہمیں مال دنیا سے راضی کر لے۔ خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ یونس بن تیہان سے مروی ہے، حدیث کے میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے قریب امام علی مقام علیہ السلام کے سر اقدس کے مدفون ہونے کے بارے میں گفتگو کے بعد فرمایا انورٹڈ کاما کہ سر جسم کے ساتھ ہے اور جسم سر کے ساتھ ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہاں پر یہ چیپٹر بالکل مکمل ہو گیا۔ پیج 473 پہ ہم اگلا آخری حصہ اس کتاب کا حصہ چہارم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے شہدائے کربلا کے چہلم کے واقعات۔ یہ ہم اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔